الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم اما بعد محترم معزز سامعین اکرام، ابھی جو میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو اپنے زندگی کے اندر کچھ ایسے کام ہیں جس سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور وہ اعمال، وہ کام اگر بندہ کرتا ہے تو یہ بندے کے حق میں دنیاوی اعتبار سے بہت ہی کارآمد ثابت ہوتے ہیں، نفع بخش ہوں گا، اور آخرت کے اعتبار سے بھی اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوگا کہ دنیاوی اعتبار سے بندہ اس عمل کو کرنے کے اندر نہ برائی سمجھتا ہے، نہ گناہ سمجھتا ہے، اور نہ اس کو برا سمجھتا ہے، بلکہ انسان اپنے اعتبار سے اس عمل کے اندر ہر وقت منہمک ہوتا ہے، مرد ہو، عورتیں ہو، بچے ہو، بوڑھے ہو، ہر ایک جو ہے اس عمل کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ یہ انسان اپنے ذات سے خیر کے کاموں میں آگے رہنے کے بجائے برے کاموں کے اندر ہر وقت آگے رہتا ہے، اور یہ اعمال انسان کے سب کی سب، چاہے وہ اچھے ہو چاہے برے ہو، وہ سب جمع ہو رہے ہیں۔ اگر اچھا اعمال کا ذخیرہ زیادہ ہوگا تو یہ اس کے لیے دنیاوی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے بہت زیادہ فائدہ مند ہوں گے، اور اگر برائی والے اعمال زیادہ ہے اور اس کا ذخیرہ بڑھ گیا تو دنیا میں بھی اس کا وبال ہوگا، اور آخرت کے اعتبار سے تو بہت ہی زیادہ اس کے لیے، بہت ہی زیادہ اللہ کے پاس سنگین معاملہ ہوگا۔ ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے اے اہل ایمان والو، بہت گمان کرنے سے
احتراز کرو کہ بعض گمان گناہ ہے، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے۔ تو غیبت نہ کرو، خدا کا ڈر رکھو، بے شک خدا توبہ کرنے والا توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو جس کام سے روکا ہے وہ ہے تجسس، غیبت، ایک دوسرے کے معاملے میں گمان، بدگمانی۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہے جو انسان کو اللہ رب العالمین کے نگاہ میں گنہگار بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو بدگمانی کرنے، تہمت رکھنے اور اپنے اور غیروں کو خوف زدہ کرنے، خواہ مخواہ کی دہشت دل میں رکھنے سے روکتا ہے، اور فرماتا ہے کہ بس اوقات اکثر اس قسم کے گمان بالکل گناہ ہوتے ہیں، بس تمہیں اس میں پوری احتیاط چاہیے۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے مسلمان بھائی کی زبان سے جو کلمہ نکلا ہو، جہاں تک تجھ سے ہو سکے اسے بھلائی اور اچھائی پر محمول کر۔ ابن ماجہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کعبہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تو کتنا پاک گھر ہے، تو کیسی بڑی حرمت والا ہے۔ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ مومن کی حرمت، اس کی مال اور اس کی جان کی حرمت اور اس کے ساتھ نیک گمان کرنے کی حرمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک تیری حرمت سے بہت بڑی ہے۔ تو یہ حدیث جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی شان بنائی ہے، کتنی بڑی شان ہے، اتنا بڑا مقام، کعبۃ اللہ سے زیادہ اس کی جان، اس کے مال کی حرمت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدگمانی سے بچو۔ گمان سب سے بڑی چھوٹی بات ہے کہ بید نہ ٹٹولو، ایک دوسرے کی ٹو حاصل کرنے کی کوشش میں نہ لگ جایا کرو، حسد، بغض اور ایک دوسرے سے منہ پھلانے سے بچو، سب مل کر اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ یہ حدیث یہ بخاری شریف میں بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ مسلم وغیرہ میں ہے کہ ایک دوسرے سے روٹ کر نہ بیٹھ جایا کرو، ایک دوسرے سے میل جول ترک نہ کر لیا کرو، ایک دوسرے کا حسد، بغض نہ کیا کرو، بلکہ سب مل کر اللہ کے بندے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بند ہو کر زندگی گزارو۔ کسی مسلمان کو حلال نہیں ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بول چال اور میل جول چھوڑ دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے اور کس طریقے سے اور کن عادات کے ساتھ، کیسی صفات کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ میل جول بڑھا کر، ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ خوش خلقی کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہنے کا یہ دین اور یہ شریعت یہ انسانوں کو سبق سکھاتی ہے۔ ایک شخص نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 خصلتیں میرے امت میں رہ جائیں گی کہ فال لینا، حسد کرنا اور بدگمانی کرنا، تو پھر اس پر ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی یہ کر لے تو پھر اس سے بری ہونے کا کوئی راستہ ہے کہ اس سے لوٹ آئے، اس کی تلافی کی جائے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، جب حسد کرے تو استغفار کر لے، اور جب گمان پیدا ہو تو اسے چھوڑ دے اور یقین نہ کرو، اور جب شگون لے
خواہ نیک نکلے خواہ بد، اپنے کام سے نہ رک، اسے پورا کر۔ ابو داؤد میں ہے کہ ایک شخص کو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا اور کہا گیا کہ اس کے داڑھی سے شراب کے قطرے گر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہمیں بھید ٹٹولنے سے منع فرمایا گیا ہے، اگر ہمارے سامنے کوئی چیز ظاہر ہو گئی تو ہم اس پر پکڑ کر سکتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ کھلا ان کو نشانی نظر آ رہی ہے، لیکن پھر بھی جو ہے عیب کو ٹٹولنے سے منع کیا گیا۔ کسی کی برائی نظر آ رہی ہے اور وہ سامنے سے کہہ رہا ہے، لیکن سامنے سے انہیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جب تک ہمیں نظر نہیں آتا تب تک ہم اس کے اوپر نگرانی رکھ کر اس کو ٹٹولیں گے نہیں۔ یہ ہے اسلام۔ اللہ اکبر۔ عقبہ کے کاتب وجین کے پاس گئے۔ حضرت عقبہ گئے اور ان سے کہا کہ میرے پڑوس میں کچھ لوگ شرابی ہیں، میرا ارادہ ہے کہ میں درگاہ کو بلا کر انہیں گرفتار کرا دوں۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرنا، بلکہ انہیں سمجھاؤ بجھاؤ ڈانٹ ڈپٹ کرو۔ پھر کچھ دنوں کے بعد آیا اور کہا وہ باز نہیں آتے، اب تو میں ضرور درگاہ کو بلاؤں گا۔ آپ نے فرمایا افسوس افسوس، تم ہرگز ہرگز ایسا نہ کرو۔ سنو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ داری کرے اسے اتنا ثواب ملے گا جیسے کسی نے زندہ درگور کردہ لڑکی کو بچا لیا ہو۔ کتنی بڑی بات ہے کہ کسی کی پردہ داری کرنا کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا ثواب ہے۔ ابو داؤد میں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تو لوگوں کے باطن اور ان کے راز ٹٹولنے کے در پہ ہوگا تو انہیں بگاڑ دے گا، یا فرمایا ممکن ہے تو انہیں خراب کر دے گا۔ کسی کے عیب کو ٹٹولنا یا پھر کسی کے پیچھے لگ جانا یا پھر کسی کو پرکھنا، یہ انہیں خراب کر دینے کے مصداق ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اس حدیث سے اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت فائدہ پہنچایا ہے۔ ابو داؤد کے ایک اور حدیث میں ہے کہ امیر اور بادشاہ جب اپنے ماتحتوں اور رعایا کی برائیاں ٹٹولنے لگ جاتا ہے اور گہرا اترنا شروع کر دیتا ہے تو وہ انہیں بگاڑ دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تجسس نہ کرو، یعنی برائیاں معلوم کرنے کی کوشش نہ کرو، تاکہ تاک جھانک نہ کیا کرو، اسی سے جاسوسی اسی کو جاسوسی کہتے ہیں۔ یہی برائی ہے کہ جاسوسی برائیوں کو ڈھونڈنے کا نام ہے۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی کسی کے برے عیب یا بری عادتیں یا برائی کو ڈھونڈتا ہے یا اس کے اندر تلاش کرتا ہے تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ان سارے برائیوں سے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو بچنے کا حکم دیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے نہ تجسس کرو، نہ تحسس کرو، نہ حسد کرو، نہ بغض کرو، نہ منہ موڑو، بلکہ سب مل کر اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن جاؤ۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ تجسس کہتے ہیں کسی چیز میں قرید کرنے کو، کوئی بھی چیز کو عیبوں کو ڈھونڈنے کے لیے قریدنا، اور تحسس کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی سرگوشی پر کان لگانے کو، کوئی بات کر رہا ہو تو کان لگا کر اس کی طرف اپنے آپ کو جوڑ دینا کہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہوں گا، کیا بات چل رہی ہوں گی، اس طرح سے کسی کے بات کو کان لگا کر سننا۔ جو کسی کو اپنی باتیں سنانا نہ چاہتا ہو اور پھر یہ کوئی کان لگا کر سنتا ہے اس کو تحسس کہتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں سے ایک دوسرے کو روکا گیا ہے، ان چیزوں سے ایک دوسرے کو پیچھے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر غیبت کسی کے عیب کو جو اس میں ہو اس کو ظاہر کر دینا اور
اس کے مطابق ایسی باتیں کہہ دینا جو اس کو گوارا نہ ہو۔ ابو داؤد میں ہے کہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا ہے؟ فرمایا کہ تو اپنے مسلمان بھائی کی کسی ایسی بات کا ذکر کرے جو اسے بری معلوم ہو۔ تو کہا گیا اگر وہ برائی اس میں ہو جب بھی؟ فرمایا ہاں، غیبت تو یہی ہے، ورنہ جو بات اس میں نہیں ہے اور وہ بات اگر تم کہتے ہو تو پھر وہ تو بہتان اور تہمت ہے۔ ابو داؤد میں ہے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا صفیہ تو ایسی ہے، یعنی پست قامت والی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے ایسی بات کہی ہے کہ سمندر کے پانی میں اگر ملا دی جائے تو اسے بھی بگاڑ دے۔ اور ایک مرتبہ آپ کے سامنے کسی شخص کی کچھ ایسی باتیں بیان کی گئی تو آپ نے فرمایا میں اسے پسند نہیں کرتا، مجھے چاہیے ایسا کرنے میں بہت بڑا نفع ہی ملتا ہو، لیکن مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے۔ غیبت کرنے سے اللہ رب العالمین بندے سے سخت ناراض ہوتے ہیں۔ تو غیبت کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کو کر انسان فخر کرے، غیبت کوئی ایسا کام نہیں ہے جو کرنا انسان کے لیے اچھائی کا ثبوت بنے، اور غیبت کوئی ایسا کام نہیں ہے جو دنیا میں نفع دے سکے۔ غیبت کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس کے کرنے پر یہ انسان اپنے آپ کو بڑا ہوشیار اور سمجھدار سمجھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی لیے شریعت میں، اسلام میں اللہ رب العالمین نے یہ قرآن کی ذریعے مسلمانوں کو اس بات کا علم پہنچایا ہے اگر تم وہ کام کرتے ہو جس کو اللہ نے منع کیا ہے تو یقیناً تم سزا کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اور غیبت کرنے والا ایسی ہے جیسا کہ اپنے بھائی کا مردار گوشت کھانے والا۔ جس طرح تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے گھن کرتے ہو، اس سے بہت زیادہ نفرت تمہیں غیبت سے کرنی چاہیے۔ جیسے حدیث میں ہے کہ اپنے دیے ہوئے ہبہ کو واپس لینے والا ایسا ہی ہے جیسے کہ کتا جو قے کر کے چھانٹ لیتا ہے، اور فرمایا کہ بری مثال ہمارے لیے لائق نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے خطبے کے اندر امت کو پیغام پہنچایا اور کہا کہ تمہارے خون، مال اور آبرو تم پر ایسی حرام ہے جیسی حرمت تمہارے اس دن کی، تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر میں۔ ابو داؤد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان کا مال، اس کی عزت اور اس کا خون مسلمان پر حرام ہے۔ انسان کو اتنی برائی کافی ہے اور برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو حقارت سے دیکھے، اس کی حقارت کرے۔ کسی مسلمان کی حقارت کرنا یہ انسان کے برا ہونے کا ثبوت ہے۔ اور حدیث میں فرمایا گیا ہے، حدیث میں ہے کہ اے وہ لوگوں جن کی زبانیں تو ایمان لا چکی ہے لیکن دل ایماندار نہیں ہوئے، تم مسلمانوں کی غیبتیں کرنا چھوڑ دو اور ان کے عیبوں کو کریدہ نہ کیا کرو۔ یاد رکھو اگر تم نے ان کے عیب ٹٹولے تو اللہ تعالیٰ تمہارے پوشیدہ خرابیوں کو ظاہر کر دے گا، یہاں تک کہ تم اپنے گھرانے والوں میں بھی بدنام اور رسوا ہو جاؤ گے۔ کسی کے عیب کو ٹٹولنے والا بندہ، اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ نہ ٹٹولے، اگر تم ایسا کرو گے تو اپنے گھر والوں میں بھی تم بدنام اور رسوا کر دیے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز سے منع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خطبہ سنایا جس میں آپ نے پردہ نشین عورتوں کے کانوں میں بھی اپنی آواز پہنچائی، اور اس خطبے میں اوپر والی حدیث بیان فرمائی جو ابھی میں نے ذکر کی۔ حضرت ابن
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کعبہ کی طرف دیکھا اور فرمایا تیری حرمت و عظمت کا کیا ہی کہنا ہے، لیکن تجھ سے بھی بہت زیادہ حرمت ایک ایماندار شخص کی اللہ کے نزدیک ہے۔ ابو داؤد میں ہے جس نے کسی مسلمان کی برائی کر کے ایک نوالا ایک لقمہ حاصل کیا اسے جہنم کی اتنی ہی غذا کھلائی جائیں گی۔ اسی طرح جس نے مسلمان کی برائی کرنے پر پوشاک حاصل کی، یعنی کسی کی برائی کر کر اگر اس نے کوئی لباس حاصل کیا تو اسی جیسا پوشاک جہنم کی آگ سے بنایا ہوا اس کو پہنایا جائے گا، اور جو شخص کسی دوسرے کی برائی دکھانے سنانے کو کھڑا ہوا اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دکھاوے اور سناوے کے مقام پر کھڑا کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج والی رات میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے ناخن تانبے کے ہیں جن سے وہ اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل سے یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ ہے جو لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں اور ان کی عزتیں لوٹتے۔ ابو داؤد میں کہ لوگوں کے سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ معراج والی رات میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جن میں مرد و عورتیں دونوں تھے کہ فرشتے ان کے پہلوؤں سے گوشت کاٹتے ہیں اور پھر انہیں ان کے کھانے پر مجبور کر رہے ہیں اور وہ اسے چبا رہے ہیں۔ میرے سوال پر کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو طعنہ دینے والے، طعنہ زن ہے، غیبت گو ہے، یہ غیبت کرنے والے ہیں، یہ چغل خور ہے، انہیں جبراً آج خود ان کا گوشت کھلایا جا رہا ہے، جبراً انہیں آج ان کا گوشت کھلایا جا رہا ہے۔ یہ کتنی بری بات ہے کہ یہ انسان تھوڑے سے لمحے کے لیے کسی کو حقیر، کسی کو جو ہے کمتر بتلانے کے لیے اس کے برائیوں کو یا اس کے نہ ہوتے ہوئے بھی برائیوں کو یا انسان ایک دوسرے کے سامنے رکھنے کے لیے ہر وقت آگے آگے ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک مرتبہ روزے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جب تک میں نہ کہوں کوئی افطار نہ کرے۔ شام کو لوگ آنے لگے اور آپ سے دریافت کرنے لگے، آپ انہیں اجازت دیتے اور وہ افطار کرتے۔ لوگ آتے پوچھتے اور انہیں افطار کی اجازت ملتی، وہ افطار کرتے۔ اتنے میں ایک صحابہ آئے اور عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو عورتوں نے روزہ رکھا تھا جو آپ ہی کے متعلقین میں سے ہے، انہیں بھی آپ اجازت دیجئے کہ روزہ کھول لے۔ آپ نے اس سے منہ پھیر لیا۔ اس نے دوبارہ عرض کی تو آپ نے فرمایا وہ روزے سے نہیں ہے، کیا وہ بھی روزے دار ہو سکتا ہے جو انسانی گوشت کھائے؟ جاؤ انہیں کہو کہ اگر وہ روزے سے ہے تو قے کرے۔ چنانچہ انہوں نے قے کی جس میں خون جمے ہوئے لوتڑے نکل آئے۔ اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ آپ نے فرمایا اگر یہ اسی حالت میں مر جاتے تو آگ کا لقمہ بنتے۔ یہ روایت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طریقے سے اس کو بتلایا ہے کہ یہ کتنا سنگین جرم ہے۔ یہ روایت کے مطابق اس کی سند ضعیف ہے، اس کا متن بھی جو ہے غریب ہے، لیکن روایت کے اعتبار سے اس میں جو عبرت اور جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ ہمارے لیے قابل سبق ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس شخص نے کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں عورتوں کے روزے میں بری حالت ہے، مارے پیاس کے مر رہی ہے، اور یہ دوپہر کا وقت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی پر اس نے دوبارہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مر گئی ہوگی یا تھوڑی دیر میں مر جائیں گی۔ آپ نے فرمایا جاؤ انہیں بلا لاؤ۔ جب وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا مٹکا ایک کے سامنے رکھ کر فرمایا اس میں قے کر۔ اس نے قے کی تو اس میں پیپ خون اور گوشت نکلا، جس سے اتنا زیادہ مٹکا بھر گیا کہ مٹکا آدھے کے برابر ہو گیا۔ پھر دوسرے عورت سے کہا کہ تو بھی اس میں قے کر۔ اس نے بھی قے کی تو اس کے پیٹ سے بھی یہی چیزیں کہ گوشت اور گوشت کے لوتڑے، خون اور پیپ وغیرہ نکلے، یہاں تک کہ پھر وہ مٹکا پورا بھر گیا۔ اسی وقت آپ نے فرمایا انہیں دیکھو حلال روزے رکھے ہوئے تھے اور حرام کھا رہی تھی، دونوں بیٹھ کر لوگوں کے گوشت کھانے لگی تھی، یعنی غیبتیں کر رہی تھی۔ یہ غیبت
کتنا بڑا کتنا بڑا سنگین عمل ہے، روزے کی حالت میں ہے، دو عورتیں روزے کی حالت میں ہیں، لیکن ایسی حالت میں ان کا کسی کا غیبت کرنا اتنا برا ثابت ہوا کہ روزے کا ثواب تو چلا گیا، روزے کا ثواب تو چلا گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ان کو تکلیف ہو گئی وہ تو اللہ حفاظت فرمائے کہ دنیا میں تو ان کو اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگاہ کیا، ورنہ اسی حال میں اگر وہ دنیا سے جاتے تو کیا بنتا۔ حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان ایک سفر میں 2 شخصوں کے ساتھ تھے جن کی یہ خدمت کرتے تھے۔ حضرت سلمان ایک سفر میں 2 شخصوں کے ساتھ تھے، اور وہ 2 شخص جن کی یہ خدمت کیا کرتے تھے، اور پھر وہ 2 شخص انہیں سامنے سے کھانا کھلاتے، رہنے کے لیے جگہ دیتے۔ تو ایک مرتبہ حضرت سلمان سو گئے تھے، حضرت سلمان سو گئے تھے اور قافلہ آگے چل پڑا۔ جب یہ آگے پہنچے تو پڑاؤ ڈالنے کے بعد ان دونوں نے دیکھا کہ حضرت سلمان نہیں، تو اپنے ہاتھوں سے انہیں خیمہ کھڑا کرنا پڑا، اپنے ہاتھوں سے انہوں نے اپنے رکنے کا پڑاؤ ڈالا۔ جب انہوں نے پورا خیمہ کھڑا کیا تو غصے سے کہا کہ سلمان تو بس اتنے ہی کام کا ہے کہ پکی پکائی کھا لے اور تیار خیمے میں آ کر آرام کر لے۔ کیا کہا؟ کہ سلمان تو بس اتنے ہی کام کا ہے کہ پکی پکائی کھا لے اور تیار خیمے میں آ کر آرام کر لے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت سلمان پہنچے، ان دونوں کے پاس سالن نہ تھا، ان دونوں کے پاس سالن نہیں تھا کھانے کے لیے، سالن نہ تھا تو کہا ان دونوں نے حضرت سلمان سے کہ تم جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے لیے سالن لے آؤ۔ یہ گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے دونوں ساتھیوں نے بھیجا ہے کہ آپ کے پاس سے سالن لے جاؤ، آپ سالن دے دیجئے تاکہ میں ان تک پہنچاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سالن کا کیا کریں گے، وہ سالن کا کیا کریں گے، انہوں نے تو سالن پا لیا۔ حضرت سلمان واپس گئے اور جا کر ان سے یہی بات کہی، وہ اٹھے اور خود حاضر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ہوئے اور کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا کہ ہمارے پاس تو سالن نہیں ہے، نہ آپ نے بھیجا نہ ہمارے پاس سالن ہے، آپ نے بھیجا بھی نہیں، اور آپ نے فرمایا تم نے مسلمان، آپ نے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگ گئے کیا تمہارے پاس سالن نہیں ہے، کیا تم نے سالن کھایا نہیں ہے، کیا تم نے گوشت چکھا نہیں ہے، اور سالن بھی تم نے گوشت کا کھایا، یہاں تک کہ گوشت کو تم نے اپنے حلق سے نیچے اتارا، گوشت کا سالن کھا لیا، جبکہ تم نے جو سالن کھایا ہے گوشت کا، وہ گوشت کا سالن تم نے اس وقت میں کھایا جب تم سلمان کی غیبت کر رہے تھے، لہٰذا تم نے اس کی غیبت کی، تو یہی تو گوشت تھا جو تم نے نگل لیا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا، اسی پر یہ آیت نازل ہوئی ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے شروع میں، اس لیے کہ وہ سوئے ہوئے تھے اور یہ ان کی غیبت کر رہے تھے۔ تو یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناگوار گزرا کہ ایک مختصر سے چھوٹی سی غیبت کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپسند کیا، تو اللہ نے قرآن کو اتارا۔ تو یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا عمل ہے کہ کسی کی ہم غیبت کرے، کسی کی ہم برائی کرے، کسی کی ہم ٹوہ کرے، کسی کو ہم ٹٹولے۔ ایسے اعمال جب ہم سے ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے استغفار پڑھتے رہیں۔ جب تک ہم استغفار پڑھتے رہیں گے اس کے بدولت ہمارے یہ گناہ اللہ ہم سے معاف کریں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اگر کوئی غیبت ہو جائے تو کیا کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ استغفار کرے۔ جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے
استغفار کرنے پر اللہ اس گناہ سے اس کو بچا لیتا ہے. یعنی دنیا میں اللہ تبارک و تعالی اس کو اس گناہ سے پاک کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس جیسے گناہ کے ساتھ جب بندہ زمین سے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے جب اللہ کے پاس پہنچیں گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس گناہ کو جو اس نے کیا تھا وہ اس کے سامنے کھڑا پائیں گا. حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی طریقے کا ایک واقعہ ہے. اس میں بھی یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے اس خادم کا گوشت تمہارے دانتوں میں اٹکا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور ان کا اپنے غلام سے جب کہ وہ سویا ہوا تھا وہ ان کا کھانا تیار نہیں کیا تھا. صرف اتنا ہی کہنا مروی ہے کہ یہ تو بڑا سونے والا ہے. ان دونوں بزرگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ ہمارے لیے استغفار کریں. جس نے دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھایا یعنی اس کی غیبت کی، قیامت کے دن اس کے سامنے وہ گوشت لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جیسے اس کی زندگی میں تو نے اس کا گوشت کھایا تھا اب اس مردے کا گوشت بھی کھا. اب یہ چیخیں گا، چلائیں گا، واویلا مچائیں گا اور پریشان ہو جائیں گا، اور وہ اسے جبراً وہ مردہ گوشت کھانا پڑے گا، یہاں تک کہ وہ اس کے حلق میں ٹھونس دیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ کھا لے، یہ وہی ہے جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا. یہ روایت بھی بہت غریب ہے لیکن اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے. یہ کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن یہ ہمارے سامنے لا کر گوشت کی شکل میں منہ میں ڈال کر حلق سے نیچے اتارنے کے لیے فرشتے کوشش کریں گے. کیا حال ہوگا اس وقت میں جب یہ کیا ہوا عمل ہمارے سامنے آئے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو اللہ نے منع کیا ہے وہ منع کی ہوئی چیزوں سے ہم رک جائے اور اس سے ڈرتے رہا کرے، اللہ سے ڈرتے رہا کرے. جو پھر اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کی طرف جھکتا ہے اور اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے پھر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک توبہ کرنے والا ہے، توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے. اور جو پھر اس پر توبہ کر کے اللہ کی طرف بڑھ کر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو پھر اللہ پاک بھی اس پر رحم فرماتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے. جمہور علماء اکرام فرماتے ہیں غیبت گو کی توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس خصلت کو چھوڑ دے. یہی اس کی توبہ ہے کہ انسان غیبت کو چھوڑ دے. یہ اس کی توبہ ہے کہ وہ غیبت کو چھوڑ دے، اور اس خصلت کو چھوڑ دیں گا تو پھر یہ اس کی توبہ ہو جائیں گی اور پھر سے اس گناہ کو نہ کرے جو اس نے پہلے کیا تھا، جو کر چکا تھا. فرمایا کہ اس پر وہ نادم بھی ہونا چاہیے. بعض کہتے ہیں کہ نادم ہونا شرط ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے تو اس غیبت کو ہمیشہ کے لیے اپنے جسم سے، اپنے آپ سے جدا کر دے، الگ ہو جائے، اپنے آپ کو اس سے دور رکھے. اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی حاصل کر لے یا نہ کرے. بعض وقت ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو جب بڑا افسوس ہوتا ہے تو پھر دل میں خیال آتا ہے کہ اس سے معافی مانگے. تو فرمایا کہ معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ممکن ہے اسے خبر ہی نہ ہو جو تم نے کیا تھا. اب جب تم معافی مانگنے جاؤ گے تو اسے تو پھر اب سن کر بڑا رنج اور افسوس ہوگا، غم ہوگا. اس لیے چاہیے کہ معافی اس سے نہ مانگے، بلکہ اب تمہیں چاہیے کہ تم اس سے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ سے توبہ کرے. اور پھر دوسرا اس کا ایک راستہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کی غیبت اور برائی کریں تو اس سے توبہ کر اللہ سے توبہ کرے، اور اس بندے سے معافی مانگنے کے بجائے اس کا دوسرا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جن مجلسوں میں اس کی برائی بیان کی تھی ان میں اب اس کی سچی صفات، سچی جو ہے اس کی تعریف بیان کرے اور اس برائی کو اپنی طاقت کے مطابق دفع کر دے جو برائی اس کی ہم نے بیان کی تھی. یہ ایک بہترین عمل ہے جس کے ذریعے ہم اللہ تک بھی پہنچ سکتے ہیں، اور جس کے ہم نے برائی کی تھی ہم
اس برائی کرنے والے کے پیٹھ پیچھے اس کے صفات اور اچھائیاں خوبیوں کو بیان کر کے اور بات کر کے اس کے لیے ہم لوگوں کے سامنے تعریف کر کر ہم اس کی برائی کا بدل ادا کر سکتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ جو شخص اس وقت کسی مومن کی حمایت کرے جبکہ کوئی منافق اس کی مذمت بیان کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے جو قیامت والے دن اس کے گوشت کو نار جہنم سے بچائے گا۔ اور جو شخص کسی مومن پر کوئی ایسی بات کہے گا جس سے اس کا ارادہ اسے ذلیل کرنے کا ہو یا حقیر کرنے کا ہو، تو اللہ تعالیٰ پل صراط پر روک لیں گا یہاں تک کہ بدلہ ہو جائے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے۔ ابو داؤد کی ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی بے عزتی ایسی جگہ میں کرے جہاں اس کی آبرو ریزی اور توہین ہوتی ہو، تو اسے بھی اللہ تعالیٰ ایسی جگہ رسوا کرے گا جہاں وہ اپنی مدد کا طالب ہو، اور جو مسلمان ایسی جگہ اپنے بھائی کی حمایت کرے اللہ تعالیٰ بھی ایسی جگہ اس کی نصرت کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے ساتھ میں اپنی زندگیوں کو گزارے، تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ میں آئے گی اس وقت میں کہ جب ہم مومن مسلمانوں کی مدد کریں گے ایسے حالت میں کہ جب اس کو مدد کی ضرورت ہو۔ تو یہ کرنے کے کام بتلائے ہیں کہ جو ہمیں کرنا ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں، ہم دوسروں کے پیٹھ پیچھے برائی سے بچ کر ہم اس کے پیٹھ پیچھے اس کے اچھائی اور بھلائی اور نیک صفات کو بولے۔ اگر بندہ یہ اعمال کرتا ہے اور بندہ اگر ان اعمال کے کر کر اپنی زندگیوں کو گزارتا ہے تو پھر اس کے لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایسے یہ بندے ہیں جو میری طرف رجوع کرتے ہیں اور مجھ سے ڈرتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ وہ بندے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہ فلاح پانے والے بندے۔ تو غیبت، چغلی، حسد یہ وہ اعمال ہے، یہ وہ کام ہے جس کے کرنے پر یہ انسان کا دنیا میں بھی نقصان ہے اور یہ کرنے پر انسان کا آخرت میں بھی نقصان ہے۔ تو قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حجرات کے اندر آیت نمبر 12 ہے، جس میں فرماتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی برائی اور تجسس کرنے اور ان کے عیب کو ڈھونڈنے سے بچے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی برائی سے، ایسی برے کام سے، ایسی بری سوچ سے، ایسی برے الفاظ سے اور ایسے برے کام سے اللہ پورے امت مسلمہ کی حفاظت کرے۔ اللہ پورے امت مسلمہ کے مرد عورتیں اور پورے مخلوق کی اللہ پاک جو ہے ان سارے عیبوں سے اللہ سب کی حفاظت کرے۔ قرآن کے مطابق، سیرت کے مطابق، شریعت کے مطابق، دین کے مطابق، نبی علیہ السلام کے طرز کے مطابق ہر بندہ اپنی زندگیوں کو گزارنے والا بنے۔ برائی، غیبت، حسد، چغلی یہ سارے برائیاں وہ اعمال ہے، یہ وہ عمل ہے، یہ وہ کام ہے جس کے کرنے پر یہ انسان کسی اور کو ذلیل نہیں بلکہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل کرتا ہے۔ اپنے اعمال کو دنیا میں لوگوں کے گود میں اپنے عمل کر کر ان کی گود بھر دیتا ہے، اپنے آپ کو برائیوں سے بھر دیتا ہے اور اپنے نیکیاں لوگوں کو بانٹ دیتا ہے۔ جو برائی کرتا ہے فرمایا کہ اس کے نیکیاں جس کی برائی کی جا رہی ہے اس کے حق میں دے دی جاتی ہے۔ تو ہمارے اپنے برائیوں کو ہم بانٹنے والے، ہمارے اپنے اچھائیوں اور نیکیوں کو دوسروں کو بانٹنے والے نہ بنے، بلکہ ہم اپنے اچھائیوں کی، نیکیوں کی حفاظت کرنے والے بنے، یہاں تک کہ اسی حال پر ہماری موت آ جائے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں صحیح زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان کر دے، اور اللہ برائی، بدعملی، بدفعلی اور بد زبانی سے اللہ پورے امت مسلمہ کی ہم سب کی حفاظت کرے۔ اللہ پاک ایمان پر، اسلام پر
زندہ قائم دائم اللہ پاک ہمیں موت تک رکھے، ایمان پر موت دے، اور آخرت آنے والی جو ہے اللہ پاک وہاں نیکیوں کے ساتھ اللہ ہم سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔